بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قصص الانبیاء کے سلسلے کی آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، ان کی زندگی کے حالات و واقعات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو دوستو آئیے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ تو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت لوط علیہ السلام والی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کیا ہے: ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ دوستو یہ تھا تذکرہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن مجید میں دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورت عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ دوستو جہاں تک بات ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی، تو روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسور رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جس کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہی کی ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تفصیلی تذکرہ کریں گے، تو آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔
پیارے دوستوں، مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیز سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقا اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیز شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے مہیز سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیز کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ مہیز نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیز کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہیز کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ مہیز کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیز کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیز تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ دوستو اس واقعے کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں کریں گے، لیکن اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تورات میں تحریف کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے تورات میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو یاد رہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جہالت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں کہ یہودی اور نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ پیارے دوستو، یہاں مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو اپنا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ نقائی اغیار نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ دوستو، ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن قوموں کو قرآن پاک بتاتا ہے کہ وہ تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، آج ہم انہی قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 میں یوں ہے، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب جیسا پوتا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 112 میں ہے، اور ہم نے بشارت دی اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں یوں ارشاد ہوا، اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مرحمت فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ اور اہل کتاب کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ واضح ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبۃ اللہ کے 40 سال کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ دوستو، ثابت ہوا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور وہی قبلہ اول ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ دوستو، حضرات انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات پڑھنے اور سننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اللہ کے پیغام یعنی دین کو پہنچانے میں کس قدر ہمت و استقلال، جرأت و بہادری اور اخلاص کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی بھی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر محاذ پر ڈٹ کر کھڑے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگیوں اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائے۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے مہیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے، واللہ عالم۔
اور آئیے دوستو اب آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ایک واقعہ بتایا، جس میں کہ شکار کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہلے کھلا دیا تھا، تو بڑے بھائی کو یہ بات بہت بری لگی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر پر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب پہلی ہی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماموں نے جواب دیا، ہمارے رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی بلکہ جائز تھی۔ دوستو روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو کہ موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان، یاد رہے کہ فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خرد و نوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں قریب ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیس کو خبر کی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلہ سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مہیس پریشان اور متعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر ان کی طرف چل پڑا۔
جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مہیش نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا، پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی کہ جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا۔ اس لیے ہمیں جب بھی کبھی موقع ملا تو مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں، جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفہا اور بلہا کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بیوی لیا سے رائبون، شمعون، لاوی، یہودا، لسیاکار اور زبولون بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفا سے جاد اور آشر 2 بیٹے پیدا ہوئے اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اسی طرح اصلاحاً یہ آل ابراہیم ہے، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جنکشن سے آل ابراہیم 2 حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہیں کون اور بنی اسماعیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ دوستو، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے دوسری شادی کر لی، جن کے بطن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں فرزند عطا کیا، یعنی بیٹا دیا۔ اگرچہ یہ اللہ کا حکم اور ارادہ تھا، لیکن بعض مورخ لکھتے ہیں کہ جب دوسری بیوی ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو 2 خواتین کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور نومولود اسماعیل علیہ السلام کو یروشلم سے کوسوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور یہی جگہ آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن بھی ہے۔ یاد رہے کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ نے بی بی سارہ علیہ السلام کو بھی بیٹا عطا کر دیا، جس کا نام اسحاق رکھا گیا،
اور اسی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل جو فلسطین میں پھلی پھولی بنی اسرائیل کہلائی، جس میں سے دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایلیا، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی مرتبت انبیاء نے جنم لیا، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کزن یعنی سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوا۔ پیارے دوستو، یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے، اور آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل۔ اب آپ کو موجودہ دور کے یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان یہودیوں اور عربوں یعنی مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے وہ جملے ہیں جن کا تذکرہ ہم ویڈیو کے آغاز میں کر چکے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری اور وہ سپنا دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیری بات تیری اولاد کے لیے۔ پیارے دوستو، اسی خدائی وعدے کی روایت کو لے کر یہودی بنی اسرائیلی دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا عہد کیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل سے باہر بالخصوص بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین یعنی فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام ہبہ کر دی گئی تھی، لہٰذا ہم بنی اسماعیل کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ دوستو، آپ کی آگاہی کے لیے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق فرعون مصر نے ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن یعنی سارہ علیہ السلام والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کم تر ثابت کیا جائے، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، مستند روایات کے مطابق دراصل ہوا یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور تنگ ہو کر جب اپنا آبائی وطن وادی بابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اپنی اہلیہ بی بی سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر کا ملک آتا تھا، وہاں پہنچے تو بادشاہ مصر فرعون کو اس کے کارندوں نے خبر کر دی کہ ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ اس کی انتہائی حسین و جمیل بیوی بھی ہے۔ فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے کرندے اس غرض سے آئے کہ اپنی بیوی سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے باحفاظت نکالا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک باز بیوی سارہ کو محفوظ رکھنا۔ چونکہ آپ مسافر اور اکیلے تھے، لہٰذا بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر خدا کی بیوی فرعون کے سامنے گئیں تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ علیہ السلام نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی کہ اے مالک، میں نے اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے فرعون کے غلط ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو فرعون نے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے آن لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پر عائد ہوگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی
اور بی بی سارہ علیہ السلام کو دوبارہ دعا کرنا پڑی۔ جب 2 دفعہ عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ اس نے اپنے کرندوں سے کہا، تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو اور اسے واپس اس کے خاوند کے پاس لے جاؤ۔ وہ سارہ سلام اللہ علیہا کے شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام انہیں تحفے میں دے دی، جسے بی بی سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور اس طرح بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا کیا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس واقعے کے پیش نظر بنی اسرائیل نے فرعون کی بیٹی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو قصداً کنیز لکھا تاکہ اس کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کم تر کیا جا سکے۔ دوستو یاد رہے کہ مقام و مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے عطا فرمایا ہے، اور سب نبیوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سردار الانبیاء بھی ہیں، وہ ان کے قبیلے میں کیوں نہیں مبعوث ہوئے، اور یہی وجہ ہے عربوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ لڑائی اور اختلاف ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ اسحاق علیہ السلام تھے، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ دوستو رہی بات ارض فلسطین کی، تو اسے وہ خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت خیال کرتے ہیں۔ دوستو وراثت سے یاد آیا کہ یہودی ہم مسلمانوں اور مسیحیوں کی طرح کسی تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر یہودی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو بات ہو رہی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وطن واپسی کی۔ ان کی داستان بیان کرتے کرتے بیچ میں کچھ ضروری باتوں کا تذکرہ کرنا پڑا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی ولادت ہوئی اور دوران زچگی راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا جو اب تک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس ہیبرون جو کہ الخلیل شہر بھی ہے وہاں آ گئے۔ ان کا بڑا بھائی مہیس بھی وہاں آ گیا اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی قبریں اسی شہر میں ہیں جسے یہودی ہیبرون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوسروں روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں راحیل داغ مفارقت دے گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باقی 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہٰذا ہر وقت انہیں ساتھ رکھتے تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلوا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو قبطی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ پیارے دوستو روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی
اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ دوستو، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری حاصل ہو چکی ہوگی کہ اصل میں بنی اسرائیل کون ہے۔ جہاں تک قرض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین تینوں بڑے مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک یکساں تقدیس کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اسی سرزمین پر آئے اور اکثر یہیں پر مدفون ہیں اور محو استراحت ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اسی خطہ ارض پر تشریف لائے، یہیں پر انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم انہی میں سے اور انہی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیحی کہلائے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور ان کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز موجودہ سعودی عرب میں آباد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے بنی اسماعیل سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کزن قبیلے کی اصطلاح سے تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام عرف اسرائیل کے چچا تھے۔ پھر دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے، اور قرآن کے مطابق معراج کی شب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جن کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز چلا آ رہا ہے۔ جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا، اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگرچہ یہ سرزمین عالم مسیحیت کے لیے بھی اتنا ہی پیارا اور مقدس ہے کہ جتنا اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں، لیکن کرسچن ورلڈ، امریکہ اور برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں یعنی اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور اب تک یہ یہودیوں کے ہی قبضے میں ہے۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اور دوستو، اسی سورت کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی تدفین کی۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی، اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔
سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ دوستو، روایات کے مطابق وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مائے اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,69,000 تھی۔ دوستو، اس روایت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد میں کس قدر برکت عطا فرمائی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، جو مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں ہوا ہے۔ دوستو،